میرا نام عمران ذاکر ہے اور میں اپنے پروگرام انکشاف میں آج ایک پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ کراچی یونیورسٹی کے بارے میں ایک انکشاف کر رہا ہوں. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر ہمارے جامعات ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، جن کی تحقیق سے پورا معاشرہ کیا ملک اور قوم مستفید ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو ہمارے تحقیق اور ریسرچ کا کام ہے، ہمارے ریسرچ اسکالرس کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہماری قوم، ہمارا ملک مستفید نہیں ہوتا، اور وہ صرف اور صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ لوگ مشاہدہ وصول کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن سے، صرف اتنا. میں آج اپنے پروگرام میں آپ کو جامعہ کراچی کے سب سے بڑے اکیڈمک ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول میں ایک انوکھے قانون کا ذکر کروں گا کہ جس میں طلباء کو تھیسس کی مد میں لاکھوں کروڑوں روپے فیس ہتھیائی گئی کہ ان کو پاس کیا جائے گا. اور یہ کام ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے ایک ملازم جس کا نام سلمان منظور ہے، ریسرچ سپروائزر کی پیروی میں انہوں نے طلباء سے ریسرچ آرٹیکل کی سبمیشن کی مد میں انہوں نے تقریباً $165 فیس وصول کی، اور انہوں نے ایک آئی راپا کے نام سے ایک جعلی سوسائٹی بنائی، اور اس جعلی سوسائٹی کے زیر اہتمام مختلف ریسرچ جرنلز کا انہوں نے کہا کہ بھائی ان ریسرچ جرنل میں طلباء و طالبات کے جو تھیسس ہوں گے وہ سبمٹ ہوں گے. طلباء و طالبات میں نہایت بے چینی پائی گئی کہ یہ جو انہوں نے ریسرچ جرنل اور سوسائٹی کا ذکر کیا، یہ کہیں پر بھی HEC کی جو ریٹنگ جرنلز ہوتے ہیں اس میں یہ موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال سلمان منظور نے کہا کہ بھائی اگر پاس کرنا ہے تو آپ کو یہ اس میں اپنے تھیسس آرٹیکل سبمٹ کرنے ہوں گے، ورنہ آپ دیکھ لیں ورنہ آپ کو فیل کر دیا جائے گا. اور CRS جو کلاس ریپرزینٹیوز ہیں ان کے ذریعے طلباء و طالبات کو ہراساں کیا گیا کہ یہ لوگ فیس اپنی سبمٹ کریں اور یہ آرٹیکل اپنے اور تھیسس جو ہیں یہ جمع کروائیں. اور اس کام کو باقاعدہ جامعہ تکمیل ہونے کے لیے انہوں نے ایک کارپوریٹ سسٹینیبلٹی کے نام سے ایک کانفرنس بھی کروائی کراچی یونیورسٹی میں، اپنے کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول میں، جس کے مہمان خصوصی مرتضیٰ وہاب صاحب بھی تھے. اور اس میں بھی کچھ تھیسس جو ہیں وہ سبمٹ کیے گئے، آرٹیکل سبمٹ کیے گئے. اور بعد میں طلباء و طالبات نے مطالبہ کیا کہ بھائی وہ ہمارے تھیسس تو ہمیں ریسرچ جرنلز میں وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، وہ کہاں ہیں، اور وہ ان کو نہیں نظر آئے کہ وہ کہاں نہیں. اور ان کو پاس کر دیا گیا پیسے لینے کے بعد. اب یہ بتائیں کہ یہ جو ان کے دیے گئے آرٹیکل اور تھیسس تھے، جو ان کا تحقیقی کام تھا، یہ کہاں گیا؟ اگر وہ کہیں پر بھی نوکری کرنے جائیں گے تو ان سے کوئی پوچھے گا تھیسس کے بارے میں، آرٹیکل کے بارے میں کہ آپ کا آرٹیکل کہاں ہے، تھیسس کہاں ہے، تو وہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دوسرا یہ کہ انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، سپروائزر ہیں، جن کا نام ہے ڈاکٹر محمد عاصم، ان کی ہی سربراہی میں تمام کام جو ہے وہ سلمان منظور صاحب نے یہ سارا گھناؤنا کھیل کھیلا، اور انہوں نے جو ہے طلباء و طالبات سے پیسے وصول کیے. اور نہ صرف وصول کیا بلکہ ان کو ڈرایا دھمکایا بھی گیا کہ جناب یہ پیسے جو جمع کریں. اور مزے کی بات یہ کہ 2 اکاؤنٹس بھی دیے گئے کہ ان اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع کروائیں، کہ جو کہ ایک اکاؤنٹ جو تھا وہ تو ایک خاتون پینشنر کا تھا، اور دوسرا اکاؤنٹ جو تھا وہ ایک سیف اللہ صاحب کا تھا، کہ جو میزان بینک اور HBL کے اندر ہے، جو سوسائٹی رجسٹر کی گئی ہے، اور سوسائٹی کے زیر اہتمام مختلف ریسرچ جرنل سے، جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ فراڈ کر کے کراچی یونیورسٹی کو بدنام کر دیا. لہٰذا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ انکشاف میں کیسے پہنچا اس انکشاف تک، کہ بلکہ کہ کراچی یونیورسٹی کے کچھ طلباء و طالبات نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں اس اسٹوری کو پبلش کروں اور اس اسٹوری پہ میں کام کروں. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا نام ظاہر کیا گیا تو ہمیں کراچی یونیورسٹی سے شاید کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے، اور سلمان منظور کے ذریعے بھی ہمیں کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ سلمان منظور جو ہیں وہ PSP کے سرگرم کارکن ہیں.
تو اس طرح کے بھی ہم کو تھریٹس آ سکتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی بھی ہمارے خلاف شاید کوئی کارروائی کر دے گا، شاید ہم اگر کسی جگہ پر نوکری کر رہے ہوں تو وہاں سے ہم کو نکلوا دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ بہت منظم ہیں اور بہت منظم طریقے سے انہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر محمد عاصم کا جو ٹینیور ہے وہ 26 فروری کو مکمل ہو گیا، اور اس ٹینیور میں جو 2 بیچز تھے، آپ کا ایک بیچ تھا MBA مارکیٹنگ ایوننگ اور MBA ویکینڈ پروگرام، اس میں 300 کے قریب طالب علم رجسٹر تھے، جن سے $165 وصول کیے گئے، اور جو یہ پیسے وصول کیے گئے وہ مختلف اکاؤنٹوں میں جمع کروائے گئے۔ ان کی تمام تفصیلات آپ کو یہ سب کے سب میرے اس پروگرام میں، اکاؤنٹ کی تفصیلات، لوگوں کی تفصیلات، ان کی بینرز، کانفرنس کے تمام آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اس پروگرام کے اندر۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور میرے اس پروگرام کو آپ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کے جو فراڈ ہیں وہ مزید کراچی یونیورسٹی جیسی جامعہ میں نہیں ہونے چاہیے، کہ جس جامعہ کا بہت نام ہے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جن کا نام ہے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔